وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں 2014 والی سازش دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو ناقابل قبول ہیں. وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. بولے ماضی میں بانی پاکستان تحریک انصاف چینی صدر کے دورے کو بھی خاطر میں نہیں لائے، اب پھر احتجاج اور انتشار پھیلایا جا رہا ہے. ایسے واقعات 2014 اور 2015 کے واقعات کا ریپلیکا ہیں. ایک سیاسی جماعت کو دن رات غم کھائے جا رہا ہے کہ اگر غریب کی حالت سنور گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. دوست نما دشمنوں کو اگر اب بھی نہ پہچانیں گے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ. ایک جتھے کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ملک کی جڑیں کاٹنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے. سال پہلے 32% تھی، آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو اپنی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے. دہشت گردوں کے خاتمے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. چینی انجینئرز کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے. بشام حملے کے بعد چین کو یقین دلایا تھا کہ چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات فراہم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں خطاب. بولے پاکستان کو شنگھائی تعاون کونسل اجلاس کا بہت عرصے بعد میزبانی کا شرف مل رہا ہے. ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان کامیاب رہا. اب سعودی وفد پاکستان آنے والا ہے. ملک میں ایک سال میں مہنگائی میں واضح کمی آئی ہے. ایم ڈی آئی ایم ایف کے مشکور ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کی بحالی میں تعاون کیا. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. آئینی ترامیم کی منظوری کے معاملے میں بڑی پیش رفت. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی. ججز تقرری کے طریقہ کار سمیت دیگر امور پر ترامیم بعد میں لائی جائیں گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قانونی ٹیم اپنا مسودہ جے یو آئی سے شیئر کرے گی. مولانا آئینی ترمیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے. قومی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلم اراکین اسمبلی کی نشستوں کا معاملہ. پارلیمانی رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا. ذرائع کے مطابق خط میں الیکشن ترمیمی بل 2024 کے تناظر میں خواتین اور غیر مسلم اراکین اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر مقدمات درج ہونے کا سلسلہ جاری. بانی پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈاپور اعظم سواتی پر ایک اور مقدمہ درج. نامزد قیادت کے ہمراہ 2 سے 2.5 ہزار نامعلوم کارکنان بھی مقدمے میں شامل. مقدمہ دہشت گردی سمیت 12 دفعات کے تحت درج کیا گیا. مقدمے کے متن کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف نے جیل میں دی گئی سہولیات کا ناجائز استعمال کیا. بانی پی ٹی آئی کے اکسانے پر علی امین نے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا. اعظم سواتی نے مظاہرین کی مالی معاونت کی. سابق وزیر محمود خان اینٹی کرپشن کے ریڈار پر سرکاری اکاؤنٹ سے رقم ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے الزام میں مقدمہ درج. ذرائع اینٹی کرپشن کے مطابق محمود خان نے 2015 میں بطور وزیر کھیل رقم ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کی تھی. محمود خان نے ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. ٹی چوک کا احتجاج کافی حد تک کامیاب رہا. کے پی ہاؤس کو سیل کرنا افسوسناک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو. علی امین پارٹی کے سب سے اہم ترین رکن اور بانی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں. انہوں نے اسمبلی میں اپنی پوزیشن واضح کی. چین کے ایشیا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے وفد کا ایس آئی ایف سی کا دورہ. وفد کی سربراہی ایسوسی ایشن کے صدر برائے بیرون ملک تجارت چیان چوئی جوئی نے کی. ان کے ہمراہ ڈیولپمنٹ کمیٹی اور مختلف اداروں کے نمائندگی کرنے والے اراکین بھی موجود تھے. ایس آئی ایف سی حکام نے صنعتی ترقی کے امکانات، سرمایہ کاری کے مواقع اور نمایاں خصوصیات کے بارے میں جامع بریفنگ دی. وفد نے صنعت، بینکنگ، دفاع، توانائی، زراعت، لائف سٹاک اور آبی زراعت سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی. پاکستان سٹاک مارکیٹ کی پرواز بلند سے بلند تر. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی زبردست تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 700 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 85,613 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. امریکی ڈالر سے مقابلے میں پاکستانی روپے کی جیت. انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے سستا. قیمت 277 روپے 45 پیسے ہو گئی. مقامی کرنسی میں غیر ملکی قرض میں بڑی کمی آ گئی. پاکستان کو 4 عالمی بینکوں سے 4.56 ارب ڈالر ملنے کا امکان. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کے بعد رواں مالی سال میں پاکستان کو 19 ارب ڈالر قرض ملے گا. قرض دینے والے بینکوں میں ایشیائی ترقیاتی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک شامل.
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو رواں سال دو طرفہ قرض دہندگان سے 9.4 ارب ڈالر ملنے کی بھی توقع ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے ٹینڈر کے لیے اہم پیش رفت، ترکی کی کمپنی کے دستاویز اور بولی کو تکنیکی طور پر منظور کر لیا گیا۔ ترکی کی کمپنی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے سب سے زیادہ بولی دی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کے غیر ملکی قرضوں میں کمی آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی میں غیر ملکی قرضوں کا حجم 21,907 ارب روپے تھا۔ ایک سال کے دوران غیر ملکی قرضوں میں 853 ارب روپے کمی آئی۔ سالانہ بنیادوں پر مقامی قرضوں میں 8,681 ارب روپے اضافہ ہوا۔ ماہانہ بنیادوں پر مقامی کرنسی میں غیر ملکی قرض 153 ارب روپے بڑھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک سال میں ڈالر کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان کا قرض۔ آزاد کشمیر بھر میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں تقریبات کا انعقاد۔ مرکزی تقریب یونیورسٹی گراؤنڈ مظفر آباد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت حکومتی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ مقررین کا کہنا تھا 8 اکتوبر ہر سال قیامت صغریٰ کی یاد دلاتا ہے۔ دوست ممالک نے کشمیری قوم کا مشکل گھڑی میں بھرپور ساتھ دیا۔ تقریب میں 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 19 سال بیت گئے۔ بالاکوٹ شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ 19 سال بعد بھی نیو بالاکوٹ منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ لوہے کی چادر سے بنے شیلٹرز متاثرین کا مستقل ٹھکانہ بن گئے۔ 2.5 لاکھ طلبہ انتہائی نامساعد حالات میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ بدترین زلزلے سے متاثرین کی یاد میں 8:52 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے آج یوم قومی استقامت کے موقع پر پیغامات۔ کہا 8 اکتوبر 2005 کے بعد قوم نے بے مثال استقامت اور اتحاد کا عوام کی سہولت کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، آئین سپریم ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ بار کی تقریب سے خطاب، بولے مشرف کے دور میں میرے خلاف روزانہ کی بنیاد پر FIRs درج کی گئی، میں خود ورکر کلاس سے ہوں۔ کراچی میں سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے کلینک کو سیل کرنے کے معاملے پر بڑی پیش رفت۔ سابق صدر کے اہل خانہ نے معاملے کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، جبکہ عدالت عالیہ نے ناظر کو کمشنر مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عارف الوی نے سندھ ہائی کورٹ میں وکلا سے ملاقات بھی کی۔ پاکستان میں پولیو کے 4 مزید کیس رپورٹ ہوئے۔ جیکب آباد، ملیر کراچی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیو کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ پاکستانی حکام اور بین الاقوامی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں مزید کئی بچے پولیو سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ شیخ پورہ موٹر وے کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر ٹریفک حادثہ، مسافر بس کی وین کو ٹکر سے 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل۔ حادثے میں 6 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، ایوان صدر میں کل جماعتی کانفرنس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ صدر پاکستان آصف زرداری کا کہنا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کی جارحیت کو روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں خون ریزی کو فی الفور بند کرانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ کریں گے۔ نواز شریف بولے اسلامک ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔ قومی قیادت کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور اقوام متحدہ کی رکنیت کا مطالبہ۔ جاری اعلامیے میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ اقوام عالم غزہ اور بیروت میں اسرائیلی جارحیت کو نہ روک سکیں۔ صہیونی فورسز کی غزہ، مغربی کنارے، دیر البلح، جبالیہ سمیت کئی علاقوں میں کارروائیاں۔ 24 گھنٹوں میں 77 سے زائد فلسطینی شہید، عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 41,900 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کی بیروت کے کئی علاقوں میں بمباری، حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں تل ابیب پر میزائلوں سے حملہ۔ حزب اللہ ترجمان کا اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یمن سے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے گولڈ اور آئل کی عالمی مارکیٹ میں ہیجانی کیفیت بدستور برقرار۔
एशियाई मार्केट में खाम तेल एक बैरल सस्ता, $80 फी बैरल पर ट्रेडिंग। माहिरीन का कहना है मशरक़ वस्ता में जंग से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आलमी मंडी में सोने की कीमत में कमी, पाकिस्तान में भी सोने की फी तोला कीमतों में कमी का इम्कान। समुद्री तूफान मिल्टन ने अमेरिका का रुख कर लिया। फ्लोरिडा की रियासत में इमरजेंसी नाफिज। तूफान मिल्टन कैटेगरी 5 में तब्दील। नासा ने फुटेज जारी कर दी। तूफान फ्लोरिडा से 735 मील की दूरी पर शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें। हुकूमत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अमरीकी सदारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड की बाइडन हुकूमत पर शदीद तनकीद। फ्लोरिडा में इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने आलमी तनाज़ात का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दिया। कहते हैं हमास इसराइल जंग की वजह मौजूदा अमरीकी हुकूमत है। अगर मैं अमरीका का सदर होता तो 7 अक्टूबर का सानहा कभी ना होता।